بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ پیارے پیارے بچوں، کربلا کہانی کے سلسلے میں اب ہم عاشور سے نکل کر جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد کے دنوں میں سفر کر رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو یہ دو شخصیات تھیں، یہ دو پرسنالٹیز تھیں، یہ دو لوگ تھے جو ہمیں کربلا کا میسیج پہنچاتے ہوئے نظر آئے۔ ایک امام سجاد علیہ السلام یعنی امام زین العابدین، جن کی ابھی کل ہی شہادت گزری ہے، اور اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ کچھ سٹوریز شیئر کی تھی امام زین العابدین کی۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ جو اور بہت زیادہ پرومیننٹ جو رول تھا، جو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھا، جو بار بار ہسٹری میں کربلا کے حوالے سے ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ رول تھا جناب زینب کبریٰ کا، جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہت لاڈلی بہن تھیں۔ کربلا اگر زندہ رہی تو وہ ان دو لوگوں کی وجہ سے زندہ رہی۔ کربلا کا میسیج، امام حسین کا میسیج، عاشور کے بعد امام حسین کی شہادت، یہ ساری چیزیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہنچائیں، امام زین العابدین علیہ السلام نے پہنچائیں۔ یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے اس کا آغاز کس نے کیا تھا؟ اس کا آغاز جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا تھا۔ جناب زینب کو ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا کے بعد اگر کسی کی پرسنالٹی میں، کسی خاتون میں ان جیسی خصوصیات اور کوالٹیز نظر آتی تھیں تو وہ کون تھا؟ جناب زینب۔ اور جناب زینب ہم سب کے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں، کیونکہ آپ ایک عورت تھیں، کمزور تھیں، اور اتنے بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے تھے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں کیا پروف کر کے بتایا؟ انہوں نے ہمیں پروف کر کے بتایا کہ جب اللہ کا حکم ہو اور اللہ کے توحید کی حفاظت کرنی ہو، جب اچھی بات کی حفاظت کرنی ہو، جب لوگوں کو برائی سے روکنا ہو، تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن کتنا سٹرونگ ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کاز کی، اس چیز کی، اس موومنٹ کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جناب زینب نے کوئی تلوار تو نہیں اٹھائی، جناب زینب نے کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میسیج کو، امام حسین علیہ السلام کے میسیج کو آگے بڑھایا اپنی پرسنالٹی کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی اسٹرینتھ کے ذریعے، اور وہ سارے خطبے، وہ سپیچز جو جناب زینب نے کربلا سے لے کر اور مدینہ تک جگہ جگہ پر لوگوں کو سنائے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں اب کچھ سٹوریز سنیں، ان کے بارے میں پتہ کریں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے آج ہم بچپن کی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جناب زینب کا بچپن کیسا تھا، وہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں کیسے رہتی تھی۔ جناب زینب 6 ہجری یعنی جب رسول خدا ہجرت کر کے گئے تھے نا مکہ سے مدینہ، تو ایک نیا سال شروع ہوا تھا جس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے یہ ہجری کیلنڈر ہے، رسول خدا کی ہجرت کے بعد سٹارٹ ہوا۔ تو آپ ہجرت کے 6 سال بعد یعنی 6 ہجری میں، 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ اب آپ کی جو ڈیٹ ہے برتھ ڈے وہ کچھ کنفرم نہیں ہے، کچھ بکس میں 5 جمادی الاول لکھا ہے اور کچھ میں 1 شعبان بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جب پیدا ہوئیں تو جناب فاطمہ الزہرا اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت علی علیہ السلام کی گود میں جناب زینب کو دیا اور ان سے کہا آپ ان کا نام رکھیں۔ تو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میری بیٹی کا نام اللہ کے نبی رکھیں گے، کیونکہ میرے بیٹوں کے نام بھی تو انہوں نے رکھے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام اپنی پیاری سی بیٹی کو ایک سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر اور رسول خدا کے پاس لے کر گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا کیا نام رکھوں۔ تو جناب زینب کو انہوں نے گود میں لیا، بہت پیار کیا اور کہا آپ کی بیٹی کا نام ہوگا زینب۔ رائٹ، یہ تو ہم زینب کہتے ہیں نا، جلدی سے بولتے ہیں تو زینب ہو جاتا ہے۔ اس کا ہولی پروفٹ نے جناب زینب کا نام زینب لکھا تھا،
زین کہتے ہیں کوئی خوبصورت چیز، اور اب کہتے ہیں فادر کو، یعنی اپنے باپ کے لیے جو بیٹی خوبصورتی ہے، جس میں اس باپ کی شان ہے، جو اپنے فادر کی پرائیڈ ہے، آنر ہے، ڈگنیٹی ہے، وہ نام دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب کو اٹھایا تو وہ بہت روئے بھی، بہت پیار بھی کیا اور بہت روئے بھی۔ اور کیوں روئے؟ کیونکہ وہی سٹوریز تھیں، ویسی ہی تعزیت تھی، رسول خدا کو بتایا گیا تھا کہ جناب زینب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے حضرت محمد سے پوچھا کہ بابا آپ میری بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہیں، کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آپ کو اللہ نے بہت پیاری بیٹی دی ہے، لیکن اس بیٹی کی زندگی میں بہت مشکلیں آئیں گی، یہ بہت سفر کریں گی، بہت دیکھیں گی، ان پہ بہت ظلم ہوگا۔ جناب فاطمہ الزہرا بھی یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب زینب نے بہت کم عرصہ گزارا، 5 یا 6 سال گزارے، اور اسی طرح سے بھی آپ بہت چھوٹی تھیں جب آپ کی امی، آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جناب زینب بہت رسپانسبل بیٹی بنی، بہت رسپانسبل، انہوں نے سارے گھر کو سنبھالا، حالانکہ بھائی ان سے بڑے تھے لیکن وہ بھائیوں کو بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھیں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے جب ان فوت ہونے لگیں، ان کی شہادت ہوئی، تو وہ جناب زینب سے کہہ کر گئی تھیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پیارے بچوں، جناب زینب حضرت علی کی بھی بہت لاڈلی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب انہیں پڑھایا کرتے تھے، انہیں سکھایا کرتے تھے، تو آپ بہت شوق سے سیکھتی تھیں، آپ کو دل چاہتا تھا آپ زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی بیٹی کو سکھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں ایک دفعہ ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام جناب زینب کو کاؤنٹنگ سکھا رہے تھے، اور کاؤنٹنگ میں انہوں نے 1 کے بعد 2 بولا، جس کو اردو میں احد کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں۔ تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو وہ 1 سکھایا، تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب زینب کو 1 سکھایا، یعنی احد۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اب آپ 2 کہیے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا آپ نے مجھے جس زبان سے 1 بولنا سکھایا ہے، میں اس سے 2 نہیں بول سکتی۔ پیارے بچوں، جناب زینب کو شروع ہی سے تیار کیا جا رہا تھا کربلا کے لیے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا، اور وہ رسول خدا کے پاس گئیں اور رسول خدا سے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ مجھے خواب سنائیے۔ جناب زینب نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، میں اس کے سائے میں بیٹھی ہوں، اور پھر ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، اس کی جڑیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں، میں اس درخت کی شاخوں کو پکڑ لیتی ہوں، میں اس کے تنے کو پکڑ لیتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جناب رسول خدا نے ان سے فرمایا جناب زینب میری پیاری بیٹی، آپ کی زندگی میں بہت مشکلیں آئیں گی اور آپ کو ان مشکلوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری کیریکٹرز، یہ ساری پرسنالٹیز ایک نعمت بنا کر بھیجی ہیں۔ کوشش کیجئے کربلا کے دن گزر بھی جائیں، محرم الحرام گزر بھی جائے، لیکن ہم ان ہستیوں کے بارے میں جانتے رہیں، سنتے رہیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں۔ انشاءاللہ جناب زینب کی ایک اور کہانی کے ساتھ کل دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔